اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ اے 10 ٹینڈے گولی چلتے گئی ہے، انہوں نے تے شہید ہو گئے نے جڑے اللہ دے جنتا دے وچ نے۔ تیرا کی حال ہونا ہے گنجے تن نہیں پتا کیا ہونے والا ہے تم سے عنقریب۔ انشاءاللہ تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ تمہارے پیچھے تمہاری بھتیجی چڑھ گئی ہے، وہی وزیر اعظم بننے کے اب چکر میں ہے، اور جنرل یا 2 اسے وزیر اعظم بنائے گا۔ وہ وزیر اعظم بنے گا، تم پہ یہ پرچہ ہوگا، یاد رکھنا۔ تب پرچہ تو تم پہ ہوا ہے کیونکہ تمہارے آرڈر سے گولی چلی۔ یہ مت سوچو کہ تم اس بار بچ جاؤ گے، یہ ماڈل ٹاؤن والا کیس نہیں۔ مارے ہیں نا مظلوموں کو، وہاں بھی آپ نے گولیوں سے چھلنی کی ہے، شہید کی ہے درود شریف پڑھنے والوں کو، تو اس کی لپیٹ میں اب تم آئے ہو۔ یہ گولی جو تم سے چل گئی ہے نا، یہ اسی کی سمجھ لو ایک شاخ ہے جو تمہیں تختہ زار پر لٹکائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آخر منہ میں گولیاں ماری ہوئی ہیں، دماغوں میں گولیاں ماری ہوئی ہیں۔ تم نے پولیس کو کیسے استعمال کیا ہے؟ جیسے گھر کے جمع دار کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آفرین ہے یہ جو اب موجودہ آئی جی ہے، یہ اتنا بغیرت کا بچہ ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ عثمان انور تم جیسا بغیرت آئی جی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا، جیسے اس جیسا جنرل بغیرت نہیں نہ آیا پاکستان کی ہسٹری میں۔ اسی طرح تم جیسا بغیرت، کسی بغیرت ماں کے بچے ہو تم نے جو ظلم کیے ہیں اس کے کہنے پر، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے ظلموں کو یاد رکھو۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس اربوں روپیہ اکٹھا ہو گیا، یہ کھچ کوین نے تمہیں جو نوازا ہے وہ سب کو پتا ہے، یہ تمہارے اثاثے ظاہر ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں تمہارے کتنے پیسے ہیں، انگلینڈ کے بینکوں میں جہاں جہاں بھی رکھے ہوں گے وہ سب نکل آئیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، عثمان انور تمہاری موت جو ہے نا وہ بھی لکھی جا چکی ہے۔ سب سے پہلا قتل تم پر، ضلع شاہ کا معصوم شہید کیا تم نے، اس کا قتل تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اگر بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔ تم نے جو حال کیا ہے نا، جو تم نے پولیس کو استعمال کیا ہے، آج تک کبھی کسی آئی جی نے ایسا نہیں کیا۔ اور تمہارے جیسا ایک بغیرت، اور وہ آئی جی اسلام آباد جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، وہ بے شرم آدمی، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ایسے سید ہوتے ہیں جنرل عاصم جیسے، اور وہ جو آئی جی ہے اس کا نام بغیرت کا مجھے نہیں آ رہا، ایسے اگر سید ہیں عاشمہ شیرازی جیسی عورتیں اور طلعت حسین جیسے شاہ، یہ تم سید ہو؟ جھوٹ بولتے ہو ہر وقت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیرتو کیا کر رہے ہو؟ یہ پاکستان ہے، اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیجتے ہیں اپنی ہر نماز پر اور نماز میں۔ تمہیں اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا؟ تمہیں تو چاہیے اس امت، اپنے نانا کی امت کی، اپنے دادا کے چاہنے والوں کے پاؤں کے نیچے بچھ جاؤ کہ یار انہوں نے ہمارے نانا دادا کے دین کو زندہ رکھا ہوا۔ تم ایسے بغیرت ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ تم تو یزیدی ہو، یہ یزیدی ٹولہ ہم پہ مسلط ہو گیا ہوا ہے۔ جن جان پاکستان جی، ان سے جان چھڑوانی ہے،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم ان بغیرتوں سے اپنی جان چھڑواؤ. جب تک یہ بغیرت مسلط رہیں گے ہم پہ، جن جان پاکستان جی، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس ایسی ایسی مدنیات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں. زمرد کے پہاڑ ہمارے پاس، سونے کے پہاڑ ہمارے پاس، المونیم تانبے کے پہاڑ ہمارے پاس، گیس ہمارے پاس، پٹرول ہمارے پاس. یار اور کیا چاہیے ہمیں؟ کھانے پینے کی ہر دنیا کی چیز ہمارے پاس، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور ایسے بغیرت ہیں یہ، بے شرم ہیں جو پاکستان کو برباد کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کو کیونکہ سنوارا نہیں، بنایا نہیں. انہوں نے پاکستان کو یہی سوچا کہ ہم یہاں سے پیسہ کمائیں، لوٹیں اور یہاں سے جائیں. دیکھیں نا، جائیدادیں باہر شروع سے بنانی شروع کرنی. کیا مشن تھا؟ کیا پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. زرداری کا کتنا دلے کا پیسہ ہے ادھر امریکہ میں، آپ کی سوچ سے باہر ہے. وہاں کی ایک کلب ہے، سہیل احمد صاحب گئے تھے ملیشیا میں. وہاں کلب میں جوئے کی کلب ہے، وہاں جو سب سے بڑا داؤ لگاتا ہے نا، اس کی تصویر لگا دیتے ہیں کہ اس نے آج تک یہاں سب سے بڑا داؤ لگایا. وہ سب سے بڑی ملیشیا کی گیمبلنگ کلب ہے. تو یہ وہاں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، زرداری کی، بغیرت کے بچے کی. یہ ایسا بے شرم آدمی ہے. جن جان پاکستان جی، آپ یقین جانیں، یہ اتنا جواریہ. یہ دیکھیں، اب انہوں نے پھر اربوں روپیہ کمایا ہے. یہ بھی میچ فکس تھا، جیت گیا نا انڈیا، فکس تھا یہ بھی میچ. سارے میچ ہی فکس ہوتے ہیں. جن جان پاکستان جی، میری بات یاد رکھیں. ہر ایک کو پیسہ چاہیے. وہ بھی پیسوں کے چکر میں تھے نیوزی لینڈ کے پلیئر، انہوں نے بھی اربوں روپیہ کمایا. تو یہ بات ہے. یہ جن جان پاکستان جی، پاکستان کو انہوں نے برباد کیا. زرداری نے اب اپنے بیٹے ٹرانسجینڈر کو وہ وزیر اعظم بنانے چل پڑا. ادھر سے وہ بڑا گنجا ٹینڈا وہ اپنی بیٹی کو بنانے چل پڑا. کیا یار، انہوں نے اپنا پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے. میں نہیں تو میرا بیٹا، میرا بیٹا نہیں تو میری بیٹی. یہ کیا بات ہے؟ کیا کیا ہوا ان کے بڑوں نے؟ کیا کیا تھا میاں شریف صاحب نے؟ کوئی ایسا کارنامہ تھا کہ اس کے بیٹے کو وزیر اعظم 3 مرتبہ یہ پاکستانی عوام بنا دیتی دھوکے میں آ کر؟ پاکستانی عوام بھی بڑی کمینی ہے نا. بیچ میں ایک پلیٹ بریانی کی اور ایک قیمے والے نان پر بکنے والے ہیں. یہ اتنے بے شرم ہیں. اور وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بھوک لگی ہوگی، ان کو بھوک لگنی ہے، فوراً کھانے کا انتظام کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کون سی ان کے باپ کی کمائی ہے؟ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کر رہے ہیں. جیسے یہ آپ کے سامنے 3 کروڑ روپے کے ٹائر ڈلوا لیے. یہ کیسی دیہڑی لگائی ہے اس نے؟ 13 کروڑ روپے کا جو بل ہے وہ چونے کا رنگ کر کے اور پیسے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، بارش آئی، سارا کچھ ننگا ہو گیا. ظاہر ہو گیا کہ یہ کتنی کچ کوین ہے اور وزیر اعظم بننے چل پڑی ہے اور پاکستانیوں برباد کر دے گی تمہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. اگر تم باہر نہ نکلے تو سمجھ لو تم فارغ ہو. یہ میری بات یاد رکھنا. ہاں، اس کے بعد کوئی لیڈر ایسا نہیں جو تمہیں آزادی دلائے. ساری زندگی 1000 سال بھی یہ مسلط رہیں گے تم پر، یہ جو اب مسلط ہوئے ہوئے. کیونکہ ان کا کوئی سن 1932 تک 2032 تک کے پروگرام ہیں ان کے. وہ ایکسٹینشن اسے مل رہی ہے کیونکہ وہ اسے وزیر اعظم بنائے گا، ایکسٹینشن ملے گی. دیکھیں نا، گیو اینڈ ٹیک کیسے سودے بازی ہو رہی ہے. اور بیچ میں عوام مظلوم مر رہی ہے، پس رہی ہے. شرم نہیں آتی ان کو. جن جان پاکستان جی، ہو آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. ان پر ہی نہ ڈالیں سارا کچھ. نکلو باہر، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی حلال روزی کے لیے. جو تم کماتے ہو تو پوری نہیں پڑتی.
जिन जान पाकिस्तान जी, कम अज कम मजदूर की 1 लाख रुपया तनख्वाह होनी चाहिए, कम अज कम। 1 लाख भी नहीं, 1.5 लाख होनी चाहिए कम अज कम। ये है इस वक्त दौर, जैसा जा रहा है, जैसी महंगाई है। रमजान में आपको पता है, मैं जानता हूं बाज लोग कैसे रोजे रख रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र और जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे जो इस वक्त मुश्किल और मुसीबतों में है। फिर भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ रहे, तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह भी नहीं छोड़ने वाला। वो कहता है 1 कदम मेरी तरफ बढ़ो, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ता हूं। तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, हिम्मत करें जो कि आपको करनी पड़ेगी। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो काख भी नहीं होगा। हिम्मत करें, निकलें बाहर। ये डॉक्टर उस्मान जैसे बेगैरतों के ऊपर प्ले कार्ड, वो जनरल आसम मुनीर, और ये जो इस वक्त मुसल्लत हुआ बेगैरत याया अफरीदी, इसके बारे में, सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में प्लेइंग कार्ड लेकर निकलें घरों से बाहर। जब इमरान खान कॉल दे कि इस्तीफे दो, नहीं तो इनको पकड़ के जिंदा जला दो। मैं आपको ठीक कह रहा हूं, तभी पाकिस्तान बचेगा, वरना पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर देने हैं। ये खच क्वीन आ रही है वजीर आजम बनने के लिए, ये वजीर आला बनकर जो इसने तूफान उठाया, जो इसने गरीबों पे जुल्म किया, आपने सब देखा। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई बगैरता? इमरान खान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।